چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رام سوروپ شرما کی پراسرار موت ہوئی ہے، پھندے سے لٹکی ملی لاش ہے، قتل ہوا ہے یا خودکشی۔ بات کریں گے۔ الہ آباد یونیورسٹی کے وی سی کو اب اذان پر اعتراض ہونے لگا اور نیند میں خلل پڑنے سے سر درد ہونے کی شکایت کر رہے ہیں۔ یہ الہ آباد یونیورسٹی کے وی سی ہیں، یعنی وائس چیئرمین۔ سعودی عرب میں ہلاک ہندوستانی ہندو شخص کو دفنائے جانے پر کیوں تنازع ہوا اور صحرائے یہودہ میں 2000 سال پرانی بائبل کی باقیات کی دریافت ہونے پر کس طرح کی سرخیاں ہیں۔ ایران میں جشن آتش کے دوران 6 افراد کی ہلاکتوں اور 331 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح وسیم رضوی کا سر قلم کرنے والے کو 11 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا گیا۔ ساری چیزوں کی تفصیلات رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ کل چونکہ یوٹیوب پوری طرح سے جو ہے الگ الگ طور پر رات میں اس کا سرور جو ہے کام چل رہا تھا، اس وجہ سے ڈیلی ویڈیو نیوز دیکھنے میں آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی اور صبح جا کر وہ پبلش ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہم آپ سے جو تکلیف ہوئی ہے معافی کے خواستہ کار ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کس طرح بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رام سوروپ شرما کی پراسرار موت ہوئی ہے۔ ہماچل پردیش کے منڈی سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رام سوروپ شرما کی پراسرار حالت میں موت نے الگ الگ طرح کے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ 62 سال کے تھے۔ اطلاعات کے مطابق رام سوروپ شرما کی لاش بدھ کی صبح ان کی رہائش میں پھندے سے لٹکی ہوئی حالت میں برآمد ہوئی۔ ابتدائی طور پر اسے خودکشی کا معاملہ قرار دیا جا رہا ہے، تاہم انہوں نے خودکشی کیوں کی اس کا انکشاف فی الحال نہیں ہو پایا ہے، جس کو لے کر کے الگ الگ طرح کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ قتل کر کے ان کو لٹکا دیا گیا۔ رکن پارلیمنٹ RML اسپتال کے نزدیک واقع فلیٹ میں رہائش پذیر تھے۔ دہلی پولیس کے مطابق بدھ کی صبح تقریباً 8:30 بجے انہیں اطلاع موصول ہوئی کہ RML اسپتال کے نزدیک واقع گومتی اپارٹمنٹ میں بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رام سوروپ شرما نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ جائے وقوع پر پہنچے تو رام سوروپ شرما کی لاش پھندے سے لٹکی ہوئی ملی تھی۔ بہرکیف تحقیقات کرنے میں مصروف ہیں، لیکن شیو سینا کے ممبر پارلیمنٹ ونائک راوت نے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رام سوروپ شرما کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے لوک سبھا التوا کا نوٹس پیش کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ 3 روز قبل ہی وہ ٹیکہ کاری کرائی تھی، کہیں ایسا نہیں ہو کہ جو اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہو۔ الگ الگ طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ناظرین گرامی، لیکن ایک بی جے پی ایم پی کی اس طرح پراسرار موت نے الگ الگ طرح کے جہاں سوالات کھڑے کیے ہیں، وہیں پر بی جے پی پارٹی کے اندر موجود چاہے سامنے جس طرح کی بھی چیزیں پیش کی جائے، لیکن اندرونی سطح پر کس طرح کی یہاں خبریں نکل کر کے سامنے آتی ہیں، وہ صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ آپ کو سیاست امانتداری سے کرنی چاہیے، بصورت دیگر یہ آپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں۔ الہ آباد یونیورسٹی کی وی سی کو سر میں درد ہو رہا ہے اور اس کی وجہ ہے صبح کی اذان۔ دیکھیے کس طرح کے جو ہے یہ لوگ ہوتے ہیں اور اذان پر اعتراض کرنے کے لیے کس طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ الہ آباد سینٹرل یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر سنگیتا شریواتسو، اب یہ شریواتسو اس کے لقب سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، اور وہ زبردستی شرارت کرنے کی کہیں کوشش تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات کو لے کر کے جب سے یہ خبر سامنے آئی تبصرے ہو رہے ہیں۔ مقامی DM ضلع مجسٹریٹ کو ایک خط لکھ کر شکایت کی ہے کہ مسجد میں ہونے والے اذان سے ان کی نیند میں خلل پڑتا ہے، لہٰذا اس معاملے میں کچھ کارروائی کی جانی چاہیے۔ پروفیسر سنگیتا شریواتسو نے الہ آباد کے DM کے نام تحریر کردہ خط میں یہ بھی کہا ہے کہ ہر روز صبح تقریباً 5:30 بجے مسجد میں اذان ہوتی ہے اور لاؤڈ اسپیکر کی تیز آواز سے ان کی نیند متاثر ہوتی ہے۔
नाज़रीन गिरामी, वाइस चांसलर ने अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि अजान की वजह से एक मरतबा जब नींद में खलल पड़ जाता है उसके बाद फिर उन्हें दोबारा नींद नहीं आई, जिसकी वजह से सारा दिन सर्द दर्द रहता है, इससे उनके काम पर भी असर पड़ता है। ये ख़त रवा माह 3 मार्च को उन्होंने लिखा था। वाइस चांसलर ने अपने ख़त में वाज़ेह किया कि वो किसी फ़िरक़े, ज़ात या तबक़े के ख़िलाफ़ नहीं है। ताहम उन्होंने कहावत का हवाला देते हुए कहा है कि आपकी आज़ादी वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। इस तरह कहकर के उन्होंने अलग अलग तरह से जो है निशाना साधने की कोशिश की है। लेकिन अज़ान पर एतराज़ करना ये कोई नई बात नहीं है भारत में। नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं यही लोग जब अरब ममालिक में और बहुत सारे इलाक़ों में जब जाते हैं तो वहाँ पर ये लोग सब छिप्पी साधे रहते हैं। इससे पहले एक मशहूर गुलकार गायक, उसके बारे में आपने सुना था कि वो किस तरह से जो है अज़ान पर एतराज़ किया और दुबई में जाकर के छुट्टियां बिताने लगे, तो उसकी खिंचाई होनी शुरू हुई कि भाई आपको यहाँ अज़ान से तकलीफ़ नहीं हो रही दुबई में, लेकिन भारत में तो आपको बाकायदा हो रही थी। तो ये सारे वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती तनाज़े पैदा करने की कोशिश करते हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि कल ही मैंने प्राइम टाइम में कहा था कि खुद रियासत कर्नाटक की वक्फ बोर्ड जो है इस सिलसिले में क्या कुछ इक़दाम उठाया, जिससे मैंने मिसाल दी कि भाई आबेल मुझे मार, या फिर जो है इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये कुछ इसी तरह के लोग जब उसमें मौक़े फ़राहम करते हैं तो फिर इस तरह के लोग सामने आते हैं और इतराज़ जताना शुरू कर देते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए वसीम रिजवी के सर पर जो है एक शख्स ने, बल्कि एक वकील ने सर कलम करने को लेकर के बड़ा इनाम रखा, तो वो सुर्खियाँ बनी और उसके बाद क्या कुछ हालात हुए आप लोग जानते हैं। अब खबर आ रही है कि उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन वसीम रिजवी, जिसको मलऊन, लानती, मरदूद, न जाने किस किस तरह के खबीस और रज़ील बहुत सारे लक़बों से इसको याद किया जाता है आजकल, वसीम रिजवी का सर काटने वाले को मुबैना तौर पर 11 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान वकील अमीरुल हसन ने किया है। इस ऐलान के बाद अमीरुल हसन के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है। दरअसल वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कर्ज़ी दाखिल कर कुरान से ऐसी 26 आयतों को हटाने का मुतालबा किया जो उनके मुताबिक नाउज़ुबिल्लाह दहशतगर्दी और जिहाद को फ़रोग़ देने वाले हैं। इस मुतालबे को ज़िला बार एसोसिएशन के साबिक़ सरबराह अमीरुल हसन ज़ैदी ने मुस्लिम तबके के मजहबी एतिक़ाद को ठेस पहुँचाने वाला करार दिया। साथ ही अमीरुल हसन ने 13 मार्च को सिविल लाइन इलाके के अय्यविय हाल में मुनक़िदा एक तकरीब में रिजवी का सर कलम करके लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी कर डाला था। उनकी इस तकरीर का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है और इसके पेश नज़र उनके ख़िलाफ़ इस वक्त FIR भी दर्ज कर ली गई है। अमीरुल हसन के काबिल एतराज़ बयान पर नोटिस लेते उनके ख़िलाफ़ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 505, 506 के तहत FIR दर्ज की गई है। एक तरफ अमीरुल हसन के काबिल एतराज़ बयान पर FIR तो दर्ज हो चुकी है नाज़रीन गिरामी, लेकिन पूरा भारत बल्कि पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले इस वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। हम अमीरुल हसन की वकालत नहीं करेंगे कि उन्होंने इस तरह का ऐलान किया, लेकिन वसीम रिजवी ने जिसने जो है हज़ारों लोगों बल्कि पूरे के पूरे खरबा खरब मुसलमान लोगों के जो ठेस पहुंचाई है इस तरह का जो है गलीज़ और रज़ील हरकत करते हुए, इसके ख़िलाफ़ भी जो है इस वक्त पूरी तरह से मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि पूरे भारत के तमाम तबक़ात के उलमा इकराम और तमाम आवाम ने जो है इनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने का मुतालबा किया है। लगातार एहतिजाजात भी बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों को इस सिलसिले में मालूम है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान में बहुत बड़ा हादिसा पेश आया है। ईरान में नवरोज़ के त्यौहार से कबल मनाए जाने वाले चहारशंबा सूरी जश्न आतिश के दौरान हादिसात में कम अज़ कम 6 अफराद के हलाक होने और 331 ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। ईरान के खबर रसा एजेंसी तस्नीम ने बुध के रोज़ इमरजेंसी सर्विस के अफसरान के हवाले से इस बात की इत्तला दी है। इमरजेंसी सर्विस के अफसर मुश्तबा खालिदी के मुताबिक आग लगने की मुतादिद वाक़यात हुए हैं जिनमें कम अज़ कम 6 अफराद हलाक और 331 ज़ख्मी हुए। चारशंबा सूरी जश्न आतिश नवरोज़ से पहले मनाया जाता है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ईरान का यह त्यौहार नए साल के आगाज़ में मनाया जाता है और इस मौके पर लाखों अफराद इसमें आग में कूदते हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि नवरोज़ का त्यौहार मगरबी और वस्ती एशिया के बहुत से इलाकों में भी मनाया जाता है और ईरान में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और आग के साथ खेलने की कोशिशें होती हैं। एक अलग ही किस्म का यह त्यौहार है जिसकी बहुत लंबी तफसीलात हैं। बहरकैफ इस मौके पर जो है इस आतिश वाले त्यौहार में, जिसको चहारशंबा सूरी जश्न आतिश कहा जाता है, वहाँ पर जो है 6 अफराद के हलाक होने और 331 अफराद की ज़ख्मी होने की वजह से इस वक्त त्यौहार पूरी तरह से सुर्खियों में छाया हुआ है और ईरान से आ रही ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में
ایک ہلاک ہندوستانی شخص کو دفنائے جانے پر تنازع ہوا ہے۔ ایک ہندوستانی مہاجر کو سعودی عرب میں مسلم روایت کے مطابق غلط طریقے سے دفنائے جانے کا معاملہ تنازع کا شکار ہوا۔ سلسلے میں دہلی ہائی کورٹ نے منگل کے روز وزارت خارجہ کے ایک سینئر افسر کو پیش ہونے کی ہدایت دی۔ ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ کے افسر کو ورچوئل ذریعے سے بینچ کے سامنے حاضر ہونے کو کہا۔ دراصل ہندوستانی پاسپورٹ رکھنے والے سنجیو کمار کا حرکت قلب رک جانے سے جنوری میں سعودی عرب میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں مسلم روایت کے مطابق دفنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس وقت پوری طرح سے اس معاملے کو سرخیوں میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہرکیف ہندوستانی اور ہندو کے ان کے اپنے عقائد اور ان کے اپنے رسم و رواج کے مطابق جلایا جاتا ہے۔ شاید اسی بات کو لے کر کے اعتراض جتاتے ہوئے اس وقت جو عمل وہاں دفنانے کا ہوا اس پر اعتراض جتایا جا رہا ہے۔ باقی ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلوں اور اس خبر کی بات کروں جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2000 سال پرانی بائبل کی باقیات دریافت ہوئی ہیں اور وہ بھی صحرائے یہودا میں۔ جی ہاں، یروشلم سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق آثار قدیمہ سے متعلق اسرائیلی اتھارٹی IAEA کے ماہرین کو انتہائی قدیم انجیل کی بہت گراں قدر باقیات کل منگل 16 مارچ کے روز صحرائے یہودا سے ملی ہیں، جو جنوبی اسرائیل سے لے کر مغربی کنارے کے مقبوضہ فلسطینی علاقے تک پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ صحرائے یہودا۔ آثار قدیمہ کی اسرائیلی اتھارٹی نے بتایا کہ ایک رول کی شکل میں بائبل کے ہاتھ سے لکھے گئے ایک نسخے کی یہ باقیات اس علاقے میں کھدائی کرنے والے ماہرین کو ایسی جگہ سے ملی جو کیو آف ہاررز یا خوفناکیوں کے غار کے نام سے مشہور ہے اور کہلائی جاتی ہے۔ یہ باقیات عبرانی زبان کی بائبل کی یونانی ترجمے کی ہیں جو 1960 کی دہائی سے لے کر آج تک اپنی نوعیت کی اہم ترین دریافت ہے۔ IAEA نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ تقریباً 60 برسوں میں پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی ماہرین آثار قدیمہ کو کھدائی کے دوران بائبل کے کسی انتہائی قدیم نسخے کی ایسی باقیات ملی ہیں۔ اسرائیلی مقتدرہ برائے آثار قدیمہ کے ماہر وورین ایبلمین نے بتایا کہ باقیات اسی مخطوطے کا حصہ ہے جسے تاریخی حوالے سے 12 نابالغ پیغمبروں کی کتاب یا بک آف دی 12 مائنر پروفٹس کہا جاتا ہے، اور جن کا پہلا حصہ 1950 کی دہائی میں صحرائے یہودا میں خوفناکیوں کی غار نامی جگہ سے ہی مقامی بدوؤں کو ملا تھا، اور اسی کا حصہ یہ مانا جا رہا ہے۔ 12 نابالغ پیغمبروں کی کتاب وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ یہودیوں کے عقائد سے جڑی ہوئی باتیں ہیں اور ایک لمبی کہانی ہے۔ کبھی وقت ملے تو ضرور اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات فراہم کی جائے گی۔ خوفناکیوں کی اس غار نامی جگہ کو یہ نام اسی لیے دیا گیا تھا کہ وہاں نصف صدی سے بھی زائد عرصہ قبل کھدائی کے دوران کئی انتہائی بوسیدہ انسانی ڈھانچوں کی باقیات ملی تھی۔ یہ جگہ جغرافیائی طور پر بھی انتہائی دشوار گزار سمجھی جاتی ہے۔ بائبل کی نو دریافت شدہ لیکن قریب 2000 سال پرانی باقیات میں مسیحیوں کی کتاب مقدس کا متن زیادہ تر قدیم یونانی زبان میں لکھا ہے، جو اس دور میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی علمی زبان کہلائی جاتی تھی۔ باقی ناظرین گرامی، یہ کچھ تفصیلات تھی جو اس وقت آئی ہے۔ ابھی فی الحال یہ ساری تفصیلات اس وقت سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے جب سے بائبل کے صحرائے یہودا میں ملنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور 2000 سال پرانی ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ بائبل ضرور سرخیاں بٹورے گا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات